اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، ہمارے صحابہ کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے حالات، صحابہ کرام کی قربانیاں، صحابہ کرام پر آنے والے مشکلات، صحابہ کرام کے غیبی مدد، صحابہ کرام کے ساتھ فرشتوں کا ملنا، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا اور ان کا امیر ایک آدمی کو بنایا جنہیں ساریہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دم انہوں نے 3 مرتبہ پکار کر کہا، اے ساریہ، لشکر کو لے کر پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ پھر اس لشکر کا قاصد آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے حالات پوچھے۔ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، ہمیں شکست ہو رہی تھی کہ اتنے میں ہم نے ایک بلند آواز 3 مرتبہ سنی، اے ساریہ، پہاڑ کی طرف ہو جا۔ چنانچہ ہم نے اپنی پشتیں پہاڑ کی طرف کر دی، جس پر اللہ نے کفار کو شکست دے دی۔ پھر لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، آپ ہی نے تو بلند آواز سے یہ کہا تھا کہ اے ساریہ، پہاڑ کی طرف ہو جا۔ آپ کی آواز سنتے ہی ہم پہاڑ کی طرف گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے تو خطبے میں کہنے لگے، اے ساریہ، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ اور جس نے بیڑیے کو بکریوں کا چراواہا بنایا، اس نے بکریوں پر ظلم کیا۔ لوگ ایک دوسرے کو حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، پریشان مت ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، میرے دل میں ایک دم یہ خیال آیا کہ مشرکوں نے ہمارے بھائیوں کو شکست دے دی ہے اور وہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی اگر پہاڑ کی طرف مڑ جائے تو ان کو صرف ایک طرف سے ہی لڑنا پڑے گا اور اس طرح ان کو فتح ہو جائے گی، اور اگر یہ لوگ پہاڑ سے آگے نکل گئے تو پھر ان کو ہر طرف سے لڑنا پڑے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ بس اس پر میری زبان سے وہ کلمات نکل گئے جو آپ لوگوں نے سنے ہیں۔ پھر 1 مہینے کے بعد اس لشکر کی طرف سے فتح کی خوشخبری دینے والا آیا اور اس نے بتایا کہ ہم لوگوں نے اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تھی اور آواز سن کر ہم لوگ پہاڑ کی طرف ہو گئے تھے، جس سے اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرما دی۔ خطیب اور ابن عساکر کی روایت میں یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ممبر پر خطبے کے دوران یا ساریہ کہتے ہوئے نہیں سنا؟ حضرت علی نے فرمایا، تمہارا بھلا ہو، حضرت عمر کو کچھ نہ کہو، وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ابو نعیم کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دشمن نے حضرت ساریہ کو پہاڑ کی پناہ لینے پر مجبور کر دیا ہے، تو اس خیال سے میں نے یہ کہہ دیا کہ شاید اللہ کا کوئی بندہ میری آواز حضرت ساریہ تک پہنچا دے، یعنی کوئی فرشتہ یا مسلمان جن پہنچا دے۔ ابو نعیم کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عمر کو حضرت عبد الرحمن پر مکمل اعتماد اور اطمینان تھا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا، مجھے آپ کی وجہ سے لوگوں کو برا بھلا کہنا پڑتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایسا کام کر دیتے ہیں جس کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی، اور یوں لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ خطبے کے دوران آپ ایک دم اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ
زور سے کہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت ساریہ کا لشکر ایک پہاڑ کے پاس لڑ رہا ہے اور ان پر آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ اس پر میں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا اور ایک دم میری زبان سے نکل گیا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ اور میں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ یہ لوگ پہاڑ کی طرف ہو جائے اور انہیں صرف ایک طرف سے لڑنا پڑے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت ساریہ کا قاصد ان کا خط لے کر آیا، جس میں لکھا تھا کہ جمعے کے دن ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا۔ ہم نے صبح کی نماز پڑھ کر لڑائی شروع کی، یہاں تک کہ جمعے کا وقت ہو گیا اور سورج کا کنارہ ڈل گیا تو ہم نے سنا کہ کسی آدمی نے 2 مرتبہ زور سے یہ اعلان کیا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے۔ اس طرح ہم دشمن پر غالب آنے لگے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں شکست دے دی اور ان کو قتل کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا، لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر خواہ مخواہ اعتراض کیا تھا، اس آدمی کو چھوڑے رکھو، اسے کچھ نہ کہو کیونکہ اس کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ واقعی میں زید بن اسلم اور یعقوب بن زید کی روایت میں اس طرح ہے کہ لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یہ آپ نے کیا کہہ دیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے حضرت ساریہ کو جو بات کہی جو اللہ کی طرف سے میری زبان پر جاری ہوئی۔ حضرت عزا بنت عیاض بن ابی قرصافہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رومیوں نے حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کو گرفتار کر لیا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت ابو قرصافہ اسقلان شہر کی فصیل کی دیوار پر چڑھ کر زور سے کہتے، اے فلانے نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور ان کا بیٹا روم کے شہر میں ان کی یہ آواز سن لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو غسل دینے والوں میں اختلاف ہو گیا کہ غسل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا اتارا جائے یا نہ اتارا جائے، تو ان سب نے ایک غیبی آواز کو سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہی میں غسل دے دو۔ یہ ایک غیبی آواز تھی جو ان صحابہ نے سنی۔ آواز تو آ رہی تھی لیکن بولنے والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہی میں غسل دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں یہ ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا، تم انہیں کپڑوں سمیت ہی غسل دے دو۔ کہنے والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کا سفر کرنے والے ایک لشکر کا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا تو رات کے وقت کشتی ان کے لیے جا رہی تھی کہ اچانک ایک منادی نے اوپر سے انہیں پکار کر کہا، کیا میں تمہیں وہ فیصلہ نہ بتاؤں جو اللہ نے اپنے بارے میں کیا ہوا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی روزہ رکھ کر گرم دن میں اللہ کے لیے پیاسا رہے گا تو اللہ اس پر اس کا یہ حق ہے کہ اسے بڑی پیاس والے دن یعنی قیامت کے دن اچھی طرح پانی پلائے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم لوگ سمندری غزوے میں گئے، چنانچہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے، ہوا بالکل موافق تھی اور بادبان اٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے منادی کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا، اے کشتی والو ٹھہر جاؤ، میں تمہیں ایک خبر دینا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ اعلان مسلسل 7 مرتبہ کیا۔ میں نے کشتی کے اگلے حصے پر کھڑے ہو کر کہا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم یہاں رک سکتے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا، کیا میں آپ لوگوں کو وہ فیصلہ نہ بتاؤں جو اللہ نے اپنے بارے میں کیا ہے؟ میں نے کہا، ضرور بتاؤ۔
اس نے کہا اللہ نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گرم دن میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے روزہ رکھ کر پیاسا رکھے گا اس کا اللہ پر یہ حق ہوگا کہ اللہ اسے قیامت کے دن سیراب کرے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اس سخت دن گرمی کی تلاش میں رہتے جس میں انسان کی کال جل جائے اور اس دن روزہ رکھتے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا طائف میں انتقال ہوا، میں ان کے جنازے میں شریک ہوا تو اتنے میں ایک پرندہ آیا، اس جیسی شکل و صورت کا پرندہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پرندہ آ کر اس کے جسم میں داخل ہو گیا، ہم دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ کیا اب باہر نکلے گا، لیکن کسی نے اسے باہر نکلتے نہ دیکھا، اور جب انہیں دفن کیا گیا تو کسی نے قبر کے کنارے پر یہ آیات پڑھی اور پڑھنے والے کا کچھ پتہ نہ چلا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور جو اللہ کے فرمان بردار تھے ان کو ارشاد ہوگا اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کے جوار رحمت کی طرف چل، اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، پھر ادھر چل کر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ کہ یہ بھی نعمت روحانی ہے، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حاکم میں اسماعیل بن علی اور عیسیٰ بن علی کی روایت میں یہ ہے کہ وہ سفید پرندہ تھا، اور ہشمی کی روایت میں ہے کہ وہ سفید پرندہ تھا جسے بگلا کہا جاتا تھا۔ میمون بن مہران کی روایت میں ہے کہ جب ان پر مٹی ڈال دی گئی تو ہم نے ایک آواز سنی، تو ہم سن رہے تھے لیکن بولنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میمون بن مہران کی دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا اور انہیں کفن پہنایا جانے لگا تو ایک سفید پرندہ تیزی سے ان پر گرا اور ان کے کفن کے اندر چلا گیا، اسے بہت تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ نے کہا کیا تم لوگ بے وقوف ہو جو پرندہ تلاش کر رہے ہو؟ یہ تو ان کی بینائی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ وفات کے دن انہیں واپس مل جائے گی۔ پھر جب لوگ جنازہ قبر پر لے گئے اور انہیں لحد میں رکھ دیا گیا تو غیبی آواز نے چند کلمات کہے جنہیں ان سب لوگوں نے سنا جو قبر کے کنارے پر تھے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔